ماں بہنوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوانوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے، پہلا کون ہے؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا، مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ تیسرا، ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا کر دے، ماں باپ کی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ لوگوں، ماں باپ اگر ناراض ہیں کسی کے بھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو کام 10 سال کی محنت سے نہ ہو رہا ہو، گھر میں جا کر ماں باپ سے دعائیں لے لینا۔ میرا یقین کہتا ہے 10 سال سے رکا ہوا کام ماں باپ کی ایک مختصر سی دعا کے صدقے میں اللہ پورا فرما دے گا۔ ماں باپ سے دعائیں لے۔ پیر صاحب آتے ہیں، سب جا کر لگے گا تلوا چاٹ لے گا۔ بھائی چاٹنا چاٹیے، خوب دھوکے پیجئے، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے، اگر باپ راضی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، پیر صاحب کو بھی اگر حقیقت میں پیر صاحب ہوں گے تو وہ اگر پتہ چل جائے گا آپ کی ماں ناراض ہے اور آپ ان کے قدم کو چومنے آئے ہو، باپ کو ستائے ہو اور آ کر ان کے قدم کو چوم رہے ہو، اللہ کی قسم وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ وہ کہیں گے سن، میرے پاؤں بعد میں چومنا، ماں باپ کے پاؤں کو جا کر پہلے چوم لے۔ سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو۔ لیکن شرم آتی گئے، آج تو ہم قوالوں کے اوپر لاکھوں روپے لٹا دیتے گئے۔ ہم نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا گئے جو اتنے اتنے پیسوں کے بنڈل لے کر کھڑا رہتا گئے، قوال اور قوالا کے اوپر اڑا دیتا گئے، اور وہ یہاں جلسے میں بھی دیکھنے کو ملتا گئے، اتنے بڑے بنڈل لا کر اڑا دیتا ہے کسی خطیب پہ، کسی شاعر پہ۔ میں کہنا چاہوں گا، یہ جو پیسے اگر مجھے دے رہے ہو، پہلے اپنے باپ کو جا کر دو، پہلے اپنی ماں کو جا کر دو۔ ایک ماں کو کہتے ہوئے میں نے سنا، میرا بیٹا اتنا نالائق نکل گیا ہے کہ مجھے سال بھر میں ایک ساڑی نئی خرید کر نہیں دیتا ہے۔ کیا ایسے بیٹے کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ ارے تیری ماں کو تو سال بھر میں ایک ساڑی خرید کر نہیں دے سکتا، 10 روپے گیس کی دوا کے لیے 10 روپے نہیں دے سکتا۔ تیرا باپ 1 kg اگر سیب لانے کو کہہ دے، بیٹا اسلام پور جا رہا ہے، بیٹا چکلیا جا رہا ہے، 1 kg سیب لے کر آ جانا، تیری ناکیں چڑھ جاتی گئے، تیرے بھویں چڑھ جاتے گئے، تیرے آنکھ لال ہو جاتے گئے، تیرا دل پھٹنے لگتا گئے۔ لیکن یہاں آ کر پیسے لٹا کر زمانے والوں کو دکھاتا گئے۔ یاد رکھنا، ایسے پیسے کو اللہ تیرے منہ پر مار دے گا۔ وہ بیٹا خوش نصیب ہے جو بیٹا ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، ماں باپ کو راضی کر کے بھی رکھتا ہے۔ علماء سے آ کر پوچھو، اگر ماں باپ آپ کے ناراض ہے تو یقیناً اللہ بھی ناراض ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہے۔ او قوم کے بیٹو، اگر باپ فرمائشیں کرتا ہے، ماں فرمائشیں کرتی ہے، تو سمجھو تم خوش نصیب ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تجھے تیرا باپ کبھی سیب لانے کو کہتا ہے، کبھی انگور لانے کو کہتا ہے، کبھی جوتا لانے کو کہتا ہے۔ او میرا بیٹا، ہمارے لیے ٹراؤزر ختم ہو گئی، ٹھنڈی کے کپڑے ختم ہو گئے، لا کر ہمیں دے دو۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا باپ آپ سے فرمائشیں کرتا ہے، ورنہ یاد رکھنا، اگر تیرا باپ بوڑھا بھی ہے، صرف سانسیں چل رہی ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو بھی تم بادشاہ ہو، بادشاہ۔ اگر تیری ماں بوڑھی ہے، بستر پہ بھی سانسیں لے رہی ہے، چل نہیں سکتی ہے، تو بھی اگر تیری ماں زندہ ہے تو بھی یاد رکھنا تم راجا ہو، راجا۔ جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم، نہ تو زمانے میں گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں کوئی سیدھا راستہ بتانے والا ہوگا، سارے لوگ تمہیں گرانا چاہتے گئے، لیکن ماں باپ تیرے ایسے ہوتے گئے، اگر باپ ڈاکٹر MB
MBBS ہے وہ تمہیں MD ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے. باپ اگر تیرا وکیل ہے تمہیں جج دیکھنا چاہتا ہے. باپ اگر تیرا ماسٹر ہے تمہیں تیرا باپ پروفیسر بننا دیکھنا چاہتا ہے. آج اگر ماں باپ تمہیں ٹوکتے گئے تیرے سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یاد رکھنا میں اپنی بات بتاتا ہوں, ماں کی قدر کر لو. میں اگر 15 دنوں تک باہر رہتا ہوں, میری ماں جب میں 15 دن کے بعد گھر پہنچتا ہوں تو میری ماں پلیٹ میں کھانا لے کر آتی ہے. او میرا بیٹا, او میرا لال, 15 دن کے بعد تو آیا ہے, آج تیری ماں سکون کے ساتھ کھانا کھائے گی. او ماں کیا تو نے 15 دنوں سے کھانا صحیح سے نہیں کھایا؟ نہیں میرا لال, نہیں میرا جگر کا ٹکڑا, جب سے تو گھر سے جب نکلتا ہے تیری ماں دعائیں مانگتی رہتی ہے, کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے, کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے. لیکن او نوجوان, اگر تو گھر سے رات کے 10 بجے نکلتا ہے تیری بوڑھی ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, تو تو کہتا ماں 10 منٹ میں آ جاؤں گا, ابھی گیا ابھی پلٹ کے آؤں گا. یہ تو کہہ کے نکل جاتا گئے. اب وہ تیری بوڑھی ماں ہوتی گئے, تو 10 منٹ کہہ کے چلا گیا, 11 بج جاتے گئے رات کے, تو گھر نہیں پہنچتا گئے. رات کے 12 بج جاتے گئے, تو گھر نہیں پہنچتا گئے. رات کے 1 بج گئے, تو گھر نہیں پہنچتا گئے. تیری ماں رونے لگتی گئے, مایوس ہو جاتی گئے, نیند تو بستر پہ نہیں آتی گئے. وہ تیری بوڑھی ماں دھیرے دھیرے تیرے بوڑھے باپ کے بستر کے قریب جاتی گئے. اے فلاں کے ابو, ارے ذرا دیکھیں تو سگی, اپنا بیٹا 10 منٹ کہہ کے گیا تھا, رات کے 1 بج گئے, اب تک نہیں آیا ہے. کہیں کوئی پریشانی میں نہ پڑ گیا ہو, کہیں کوئی دشمنی نہ نکال لیا ہو, کہیں کوئی تکلیف میں میرا بیٹا نہ ہو. اب وہ تیرا بوڑھا باپ جو چل نہیں سکتا گئے, لیکن وہ تیری بوڑھی ماں پیچھے سے ٹارچ کی روشنی دکھاتے جاتی ہے. تیرا بوڑھا باپ لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آگے تمہیں تلاش کرنے نکلتا ہے. تیری ماں پیچھے پیچھے نکلتی ہے. جب تو دوستوں کے ساتھ, اپنے یاروں کے ساتھ, اپنے ان یاروں کے ساتھ تو چوک چوراہے پر گپے مارتا ملتا ہے, تیری ماں کہتی ہے بیٹا تو 10 منٹ کہہ کے گیا تھا, او میرا لال اب تک تو کہاں رہ گیا تھا؟ بیٹا کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے. تیری ماں کتنی پریشان تھی, تیری ماں کروٹ بدل رہی تھی, لیکن یہ بیٹا چیخ کر کہتا ہے او ماں میں اب بچہ نہیں رہ گیا, میں بڑا ہو گیا ہوں, میرا بھی دوست ہے, میرے بھی یار ہے. یاد رکھنا جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی, جس دن تیرا بوڑھا باپ دنیا سے چلا گیا, اللہ کی قسم ابھی تو گھر میں ٹوکنے والے موجود گئے, لیکن ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے, رات کے 2 بجے 3 بجے تو بارش کے پانی میں بھیگ کر آئے گا, دروازہ ڈھگڈھگائے گا, کوئی ماں کی طرح خیریت پوچھنے والی گھر میں نہ ہوگی, کوئی باپ کی طرح خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر ماں باپ جب تک زندہ گئے, ماں باپ کی دعائیں لے لو. جن کی ماں ناراض ہے, جن کا باپ ناراض ہے, بس یہی پیغام لے کر چلے جاؤ. یہاں سے اٹھ کے گھر جانا, اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہم نے تقریر میں سنا ہے تو ہی تو میری دنیا ہے, تو ہی تو میری جنت ہے, تو ہی تو میری آخرت ہے. اگر تو ناراض رہے گی اللہ رسول ناراض رہے گے, اور اگر تو راضی ہو جائے گی تو اے ماں اللہ مجھے دنیا میں عزت دار بھی بنائے گا, مرنے کے بعد جنت کا حقدار بھی بنائے گا. او ماں تو راضی ہو جا, پیر پکڑ لینا, ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہنا او ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں معاف کر دو, ہمیں معذرت میں چاہتا ہوں, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو پریشان کیا گئے, میں نے آپ کو ناراض کیا گئے. ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اگر کچھ چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پورا مجمع اسٹیج والوں میں سے یا نیچے والوں میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, وہ اس نیت سے بولیں دعا چاہیے
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا سایہ آپ کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، یہ اسٹیج پر جو علماء بیٹھے قابل مبارکباد ہیں، ورنہ پوری رات جلسے کا ماحول اگر خراب کرنے میں عوام کی غلطی ہے تو اسٹیج والے بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ فرمائشیں اسٹیج سے ہوتی ہے، یعنی 2 گھنٹہ پڑھوائیے، 3 گھنٹہ پڑھوائیے، 4 گھنٹہ پڑھوائیے، لیکن پہلے تقریر کروائیے۔ نعت سن کر چلے گئے، تقریر آپ نے نہیں سنا، کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ نعت سنیے، نعت سننے سے حضور کا عشق سینے میں بیدار ہوتا ہے، اور تقریر سنیے، تقریر سننے سے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اسٹیج والے خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ نہیں کہ بس 10 بجے سے لے کے 2 بجے رات تک بس خوف فرمائش پہ فرمائش کیا۔ اب جب تقریر سننے کی باری آئی، اب مولانا لوگ کو تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کو کوئی ضرورت ہے نہیں، یہ لوگ چلے جائیں گے سب، اب اکیلے رہ گئے، قاری صاحب یا مفتی صاحب یا جو بھی ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں، اب مجمع رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ گھر جائیے گا کہیے گا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ سنو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زیادہ لوگ نہیں، بس اتنے ہی لوگ رہیں بہت کافی ہے۔ سنیں، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، دل روتا ہے یار کہ جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تو جب چھوٹا سا تھا، رات کو جنوری میں، فروری میں، دسمبر میں تو بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں تجھے مارتی نہیں تھی بلکہ تجھے اٹھا کر دوسرے کروٹ پہ سلا لیتی تھی، پھر تو پیشاب 10 منٹ کے بعد کرتا تھا، تیری ماں اپنی جگہ پہ تجھ کو سلاتی تھی، اور تیرے پیشاب کیے ہوئے گیلے بستر پر تیری ماں سویا کرتی تھی، اور جب اس جگہ کو بھی تو گیلا کر دیتا تھا، اس وقت تیری ماں تجھے اٹھا کر اپنے سینے پہ سلا لیتی تھی، پوری رات تیرے پیشاب کیے ہوئے بستر پر اس جگہ پہ سوئی رہتی تھی، لیکن تجھے نیچے نہیں سلاتی تھی، تو رات بھر سینے پر پیشاب کرتا رہتا تھا، تیری ماں اف تک نہیں کرتی تھی، وہ جانتی تھی اگر میں نیچے سلاؤں گی تو میرے بچے کو کہیں نمونیا نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ آج اسی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، شرم نہیں آتی ہے، اسی باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، کبھی اس باپ کو جا کر دیکھو دلی میں جسے کہتے ہو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، تجھے پال پوس کر بڑا کر دیا، یہی بہت بڑا کر دیا ہے، آپ کہتے ہو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے جملہ کبھی اگر نکالتے ہو نا، کسی مزدور کو دلی میں جا کر دیکھو، اللہ کی قسم بہت سارے ایسے مزدوروں کو میں نے دیکھا گئے کمرہ کرائے پر نہیں لیتا گئے۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، اپنے شوہروں کو بے جا تانے نہ دیا کرو، اپنے شوہروں سے بے جا فرمائشیں مت کیا کرو، دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کر یہ تانا مت دو، ارے اس نے تو اپنی بیوی کو 5000 کی ساڑی دلوا دیا، تم نے ہم کو کیا دلوایا گئے؟ اس نے اپنی بیوی کو 10,000 کا کنگن دلا دیا، 1 لاکھ کا زیور دلا دیا، تم نے ہم کو کیا دیا ہے؟ یہ
اپنے شوہر کو تانا مت دیا کرو. سنو سنو، ماں باپ کو اگر تانا دیتے ہو یا شوہروں کو ماں بہنوں تم تانا دیتی ہو، تیرا شوہر دلی میں رہتا ہے، تیرا شوہر ممبئی میں رہتا ہے، کبھی وہاں رہنے والوں سے پتہ کرو. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کمرہ کرایہ پر نہیں لیتا ہے، روم بھاڑا پر نہیں لیتا ہے، فٹ پاتھ پہ وہ مہینوں سو کر گزار دیتا ہے. اس دسمبر جیسی ٹھنڈی میں بھی وہ فٹ پاتھ پہ سڑک کے کنارے وہ سو کر گزار دیتا ہے. کوئی آتا ہے اور کوئی ہمدرد آ کر ایک چادر ڈال جاتا ہے، کوئی ایک کمبل ڈال جاتا ہے، پوری رات وہ وہاں رات بھر سڑک کے کنارے سو کر گزار دیتا ہے اور دن میں اللہ اللہ ایسی محنت کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 20 اینٹاں لے کر وہ 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتا ہے، وہ 10 منزلہ مکان کے اوپر وہ بنا بنایا مسالہ لے کر اوپر چڑھ جاتا ہے. یاد رکھنا لوگوں، کبھی باپ کو تانا نہ دینا. او ماں بہنوں، تم بھی شوہروں کو تانا نہ دینا. اگر اس سے پوچھا جائے ارے 5000 کمرہ کا کرایہ لگے گا، تو کمرہ کیوں نہیں لے لیتا ہے، یہ راستے پہ کیوں سوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنو میرے بھائیوں، میں نے کمرہ کرائے پر اگر میں نے لیا تو 10,000 مہینے کا کمرہ کا کرایہ دینا ہوگا. اگر یہی 10,000 بچ گئے اور یہ پیسے اگر میں نے بھیج دیے گھر تو میری بیوی رانی بن کر زندگی گزارے گی اور میرا بیٹا شہزادہ بن کر زندگی گزارے گا. اس لیے بیجا فرمائشیں نہیں. ماں باپ سے یہ مت کہو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے.